دنیا قرآن کو پڑھ کر سائنسداں بن گئی. لوگ قرآن کی انگلی پکڑ کر چاند پر پہنچ گیا. اور قرآن میرے لیے آیا تھا. آج ہم بھٹک رہے ہیں. آج میرے گھر میں برکت نہیں ہے. جانتے کیوں نہیں ہے؟ ہم شکایت کرتے ہیں حضرت میرے گھر میں برکت نہیں, دعا کر دیجئے گا. الجھن بہت ہے, پریشانی بہت ہے حضرت, پریشانی بہت ہے. گھر میں سکون نہیں ہے, گھر میں چین نہیں ہے حضرت, دعا کیجئے گا. چین والی کتاب تھی, تم نے اسے تلاوت کرنا چھوڑ دیا. برکت والی کتاب گھر کے اندر میں رکھی ہوئی تھی, تم نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میرے بچوں, میری ماں بہنیں جو یہاں پر آئی ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خود قرآن پڑھو, اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھاؤ, اپنے بیٹوں کو بھی حافظ عالم بناؤ, اپنی بیٹیوں کو بھی عالمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا, اگر تم علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو چلے جانا, لیکن جاہل مت رہنا. اپنے بچوں کو جاہل مت رکھو, اس لیے کہ بچہ اگر جاہل رہے گا تو یہی بیٹا بڑا ہو کر باپ کو کھمبا میں باندھ کر مارتا ہے. پڑھا لکھا بیٹا کوئی باپ کو گالی دیتا ہے, نافرمانی کرتا ہے؟ بولو بھائی, آپ نے کبھی سنا کہ بیٹا انجینئر ہے, بیٹا ڈاکٹر ہے, بیٹا مولوی صاحب ہے, بیٹا مفتی صاحب ہے, بیٹا حافظ صاحب ہے, باپ کو گالی دیا ہے, باپ کو کھٹا میں باندھ کے مارا ہے؟ نہیں ملے گا. بیٹا جاہل تھا, باپ کو گالی بھی دیتا ہے, باپ کو مارتا بھی ہے. ایک بیٹا باپ کا گریبان پکڑا, ایسے پکڑا باپ کو, بوڑھا باپ تھا, ایسے پکڑا اور گھر سے نکال کر کھینچ کر لایا دروازے تک. باپ کہا کہ بیٹا بس کرو, بس کرو, یہ غلطی تمہاری نہیں ہے, یہ میری غلطی ہے, یہ بھول تمہاری نہیں میری بھول ہے. بیٹا میں نے بھی اپنے باپ کو گریبان پکڑ کر کھینچ کر یہاں تک لایا تھا, اس لیے کہ میرا باپ بھی مجھے پڑھایا نہیں تھا. اور وہی عالم تمہارا ہے کہ میں نے تمہیں تعلیم نہیں دیا, میں نے تمہیں پڑھایا نہیں, جس کی جاہلیت کی وجہ سے تم میرے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہو, میرے گریبان کو پکڑ کر تم یہاں تک کھینچ کر لایا. یہ اللہ کا بدلہ ہے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں. اس لیے اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کرو, اپنے بچے کو تعلیم دو, اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ, اپنے بچے کو انگریزی پڑھاؤ, اپنے بچے کو ہندی پڑھاؤ, اپنے بچے کو سنسکرت پڑھاؤ, جو بھاشا ہو, تعلیم جو بھی ہو, لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ. میرے بھائیوں, قرآن پڑھیے, دوسروں کو سکھائیے, قرآن سیکھیے, دوسروں کو سکھائیے, قرآن پڑھیے, دوسروں کو پڑھائیے. سب سے اچھا انسان وہ ہے, سب سے بہتر انسان وہ ہے, سب سے افضل انسان وہ ہے. گھر میں برکت چاہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرو. میری ماں بہنوں, گھر میں برکت چاہتی ہو, قرآن کی تلاوت کرو. گھر میں برکت, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے, اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا, اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے. اچھا, آیت الکرسی کہتی ہے جو مجھے رات میں, بھائی آیت الکرسی جانتے ہیں نا, جانتے ہیں نا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یہ آیت الکرسی کہتی ہے جو مجھے رات میں 3 مرتبہ پڑھ لے گا, وہ میٹھی نیند سو جائے, اس گھر کی حفاظت میں کروں. آیت الکرسی کہتی ہے جو رات میں مجھے 3 مرتبہ پڑھ کر سو جائے, اس گھر کی حفاظت صبح تک میں کروں گی. نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے, نہ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتا ہے, نہ آگ اس گھر کو جلا سکتی ہے. قربان جاؤ. اور سورہ یاسین کہتی ہے کہ جو مجھے صبح تلاوت کر لے گا, شام تک میں اس کی حفاظت کروں. سوچو تو صحیح, ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا. اس لیے میرے نوجوانوں, انشاءاللہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہیں, انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے میرے بھائی. اور جو قرآن کی تلاوت, قرآن پڑھے ہوئے ہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. اور ایک اور حدیث سنیے, جو قرآن پڑھا, بچپنے میں پڑھا, پھر پڑھنا چھوڑ دیا, بھول گیا, قرآن بھول گیا, پڑھ کر قرآن بھلا دیا, پڑھ کر قرآن بھلا دیا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اس کا آدھا دھر
आधा हिस्सा अलग हो जाएगा, आधा हिस्सा अलग हो जाएगा। जो कुरान पढ़कर जिसने भुला दिया, इसलिए मेरे नौजवानों कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत होगी। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। कुरान की तिलावत करो, मरते वक्त कलमे तैयबा नसीब होगा। कुरान की तिलावत करो, इससे बरकतें नाजिल होगी। कुरान की तिलावत करो, घर से शैतान दूर हो जाएगा, शैतान दूर हो जाएगा। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाँ, नमाज़ों की भी पाबंदी रहे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं तमाम असातिज़ाए किराम मदरसा कासिमुल उलूम पब्लिक स्कूल को सलाम करता हूँ, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाक़े के अंदर में इस इदारे को ये कायम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।